باوقار قومیں تاریخ کی روشنی میں اپنے مستقبل کا تعین کرتی ہیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کے قریب 2017 میں بننے والا آرمی میوزیم بھی ہزاروں سال پر محیط اس خطے کی تاریخ کو زندہ رکھنے اور نئی نسل کو ان ادوار سے روشناس کروانے کی ایک کامیاب کوشش ہے۔ آرمی میوزیم میں افواج پاکستان کے حوالے سے نوادرات اور ہزارہ سال قبل کی اس خطے کی ثقافت، رہن سہن، معاشی سرگرمی اور معاشرت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ میوزیم کے احاطے میں داخل ہوتے ہی شروع میں انڈین آرمی سے چھینے گئے ٹینکس نظر آتے ہیں جو پاکستان آرمی کی عظمت کی دلیل ہیں۔ اس کے ساتھ نشان حیدر کے حامل پائلٹ راشد منہاج شہید کے طیارے کا ماڈل ہے، جنہوں نے وطن عزیز پر جان قربان کر کے دشمن کے ارادے ناکام بنا دیے اور تاریخ میں امر ہو گئے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد کشمیر کے محاذ کی شورش اور 1965 تک پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بھارتی سازشوں کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ کچھ آگے جائیں تو ایک بھارتی جیپ نظر آتی ہے۔ 1965 میں بھارت نے راتوں رات پاکستان پر حملے کا مذموم خواب دیکھا، لیکن اسے منہ کی کھانا پڑی۔ اس منظر میں بھارتی جیپ کو پاکستانی فوجیوں کے نرغے میں ہزیمت سے دوچار دکھایا گیا ہے۔ 1965 کی جنگ کے دوران افواج پاکستان کی سرگرمیوں کی تصویری جھلک بھی دکھائی گئی ہے۔ انیس سو 71 کی جنگ میں میجر شبیر شریف اور بھارتی میجر نارائن سنگھ کے درمیان لڑائی کے منظر میں زیر دکھائی دینے والا بھارتی سورما میجر شبیر شریف کو داد شجاعت دیتا نظر آتا ہے۔ 17 دسمبر 1971 کے ایک منظر میں لانس نائک محمد محفوظ نہتے اور زخمی ہونے کے باوجود بھارتی مورچے کے توپچی کو دبوچ رہے ہیں۔ ادھر 17,000 فٹ کی بلندی اور -40 سے 60 ٹمپریچر کے حامل دنیا کے سرد ترین محاذ جنگ سیاچن کا منظر دفاع وطن کے لیے صعوبتوں اور موسمی حالات کا سامنا کرنے والے پاک فوج کے بہادر جوانوں کے عزم و استقلال کی گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر کارگل کے محاذ پر پاکستانی افواج کی سبقت اور آپریشنل مہارت کا عکس حالات و واقعات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپریشن راہ نجات، آپریشن شیر دل اور آپریشن ضرب عزم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ آپریشن رد الفساد میں دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے حوالے سے بھی معلومات مہیا کی گئی ہیں۔ پاک فوج میں خواتین کی کردار کو ویمن ان خاکی کا عنوان دیا گیا ہے۔ غیر مسلم فوجی شہداء کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ پولیس، ایڈمنسٹریشن، سول اداروں اور عام پاکستانی شہداء کی خدمات کو بھی سراہا گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر پانے والے اور مختلف ادوار میں جرأت و بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے 11 بہادر فوجی شہداء گیلری کی زینت بڑھا رہے ہیں۔
यहाँ तीर, तलवार, नेज़े से लेकर तोड़ेदार बंदूक समेत हर तरह की बंदूकों के मॉडल असलहे के तदरीजी अदवार की निशानदही करते हैं। गैलरी में अब तक के पाक आर्मी के सरबराहान के मुजस्समे रखे गए हैं। ये म्यूजियम मुल्की सालमियत और दिफा में अफवाज पाकिस्तान के किरदार और अहमियत की दलील है। कई हजार सालों पे मुहीत इस खित्ते की तहजीब, जंगों, बैरूनी व अंदरूनी हमलों और सकाफत का अलमबरदार ये म्यूजियम, जहाँ इस खित्ते में जंगों के मिजाज और अस्करी तश्कील के मुख्तलिफ अदवार को उजागर करता है, वहीं हमारी अज़मत गुज़िश्ता की एक शानदार निशानी भी है जो आने वाले अदवार में हमारे माजी को जिंदा रखेगी। अफवाज पाकिस्तान की तारीख कुर्बानियों से रकम है। इस बात को तो खुद पाकिस्तान के दुश्मन भी तस्लीम करते हैं कि जब तक अफवाज पाकिस्तान मौजूद हैं, उस वक्त तक कोई रियासत पाकिस्तान का बाल भी पीका नहीं कर सकता, इंशाअल्लाह उल अजीज। सिकंदर आजम और पोरस के दरमियान होने वाली तारीखी जंग में हाथी पर सवार मज़ाहमतकार यूनानी हमला आवरों से नबर्द आजमा नजर आते हैं। यहाँ सेंट्रल एशिया के हमला आवरों को घोड़ों पर सवार तीर बरसाते भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान की तारीख के उन्वान से मालूमात ये बताती हैं कि पाकिस्तान के वजूद में आने से बहुत पहले से ये खित्ता अपनी अलग शनाख्त का हामिल था। मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, की 7000 साल पुरानी तारीख इस खित्ते के तरक्की पसंद मिजाज की अक्कासी है। मोहनजोदारो और हड़प्पा की तहजीबों को भी दिलकश अंदाज में पेश किया गया है। अंग्रेजों के जुल्म सितम और ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए मकामी वसाइल पर कब्जे के खिलाफ 1857 की जंग आज़ादी के मनाजिर को भी महफूज किया गया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अला रहमा की अल्फ बरदारी की मंजरकशी में उनके साथ लॉर्ड माउंटबेटन और मेहमानों की गैलरी में मोहतरमा फातिमा जिन्ना और लेडी माउंटबेटन को बैठे हुए भी देखा जा सकता है।